السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسی ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گی۔ 4th ایئر اور آن لائن کلاسز میں آپ سب کو ویلکم۔ 4th ایئر میں اسلامیات اختیاری کی جو کتاب ہم نے پڑھنی ہے اس کا نام ہے انوار حدیث فقہ سیرت و تاریخ۔ اسکرین پہ آپ کو اس کا ٹائٹل پیج نظر بھی آ رہا ہوگا۔ اس کے جو رائٹرز ہیں وہ ہیں پروفیسر حافظ محمد ادریس اور پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمود اختر۔ الائڈ بک سینٹر جو ہیں اس کے پبلیشرز ہیں، تو آپ اپنی قریبی بک سٹور سے اس کو پرچیز کر لیں۔ فرسٹ لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کے سلیبس کے حوالے سے بتا دیتی ہوں کہ اس کتاب میں ہم نے کیا کیا چیزیں پڑھنی ہیں۔ تو اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ حدیث پر مشتمل ہے، جس میں ہم حدیث کے معنی و مفہوم کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد متن حدیث ہم پڑھیں گے، پھر فقہ ہے، فقہ کے تعارف جو ہے وہ دیکھیں گے۔ متن فقہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل چند ٹاپکس ہیں، وہ آپ کے سلیبس میں شامل ہیں، اور تاریخ کے حوالے سے بھی چند ٹاپکس ہیں۔ تو یہ ہمارا سلیبس ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے فرسٹ جو ہمارا چیپٹر ہے جو حدیث ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں، اور ہمارا آج جو فرسٹ لیکچر ہے وہ اسی پر مشتمل ہوگا۔ سب سے پہلے حدیث کے لغوی معنی دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث کے لغوی معنی نقل کرنا اور بیان کرنا کے ہیں۔ یہ باب ناصرہ ینصرو سے حادثہ یحدث سے ہے۔ اس کے اصطلاحی معنی اگر ہم دیکھیں تو وہ چیز یا خبر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جائے اسے حدیث کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس کی مزید ڈیفینیشنز ہیں، جیسے حدیث ہر وہ قول، فعل، تقریر اور عادت و سیرت ہے جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے۔ ان تمام ڈیفینیشنز کو اگر ہم دیکھیں تو 4 چیزیں جو ہیں وہ حدیث کہلاتی ہیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری ہونے والے الفاظ و اقوال۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انجام پانے والے افعال۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بات کی گئی یا کسی نے کوئی کام آپ کے سامنے کیا یا کسی بات یا عمل کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا، اسے تقریر کہتے ہیں۔ نمبر 4، آپ کے اوصاف و عادات و اطوار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری کی حالت میں سرزد ہونے والے احکام، افعال کے علاوہ آپ کے خواب بھی دین کی حجت ہیں اور احادیث میں داخل ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب بھی اللہ کی طرف سے وحی اور حکم کا درجہ رکھتے ہیں۔ یہ تو تھے حدیث کے لغوی اور اصطلاحی معنی۔ لغوی معنی میں نے آپ کو بتائے، نقل کرنا، بیان کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے وہ چیز یا خبر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جائے۔ حدیث کے ساتھ ایک اور لفظ بولا جاتا ہے جسے سنت کہتے ہیں۔ سنت لغوی اعتبار سے اس راستے کو کہتے ہیں جو متواتر چلنے کی وجہ سے صاف اور واضح ہو گیا ہو۔ اس سے مراد طریقہ اور سیرت بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا سنت کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہیں طریقہ اور راستہ۔ سنت کے اصطلاحی معنی محدثین کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے افعال و اعمال ہیں۔ ان اقوال کو اگر یکجا کر کے دیکھا جائے تو سنت کا جو اطلاق ہے وہ درج ذیل معنی میں ہوتا ہے۔ نمبر 1، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ نمبر 2، یہ حدیث کے مترادف کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 3، وہ امور جو دلیل کے ساتھ ثابت ہوں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کا حصہ ہیں۔ نمبر 4، اس کا اطلاق بدعت کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ اور نمبر 5، سنت کا اطلاق صحابہ کرام کے عمل پر بھی ہوتا ہے۔ تو یہ تو تھا سنت کے لغوی اور اصطلاحی معنی، جیسے ہم نے حدیث کے دیکھے۔ سنت کے لغوی معنی ہے طریقہ اور راستہ، اور اس کے اصطلاحی معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو بھی سنت کہتے ہیں، اور محدثین کے ہاں صحابہ کرام کے افعال و اعمال بھی سنت کہلاتے ہیں۔
لیکن خاص طور پر یہ لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے تعبیر ہے۔ ہماری جو اگلی ہیڈنگ ہے وہ ہے خبر اور اثر کا فرق۔ بعض لوگوں نے خبر اور اثر کو ایک دوسرے کے مترادف قرار دیا ہے اور بعض نے اس کے الگ معنی بیان کیے ہیں۔ خبر، اثر اور حدیث کے فرق میں جو 3 باتیں منقول ہیں۔ خبر حدیث کے مترادف لفظ ہے، ان دونوں کا معنی ایک ہی ہے، اور حدیث وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، اور اثر وہ ہے صحابہ و تابعین کے اقوال۔ ان میں عموم اور خصوص کا فرق ہے خبر اور حدیث میں، کہ ہر خبر جو ہے وہ حدیث نہیں ہوتی، جبکہ ہر حدیث خبر ہوتی ہے۔ تو بس عموم اور خصوص کا فرق ہے۔ یہ تو تھا ہمارا خبر اور اثر کا فرق۔ تو ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ان کو اچھے سے یاد کیجیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔